افضل اور یہی بہتر ہے، یاد رکھیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ فیض بھائی اکثر لڑکیوں کی جانب سے دعوت نامے آتے ہیں جس میں لڑکیوں والے بعض وقت کے کام کا انتظام رکھتے ہیں، تو وہ کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ شادیوں میں لڑکیوں کی طرف سے کھانے کی دعوت آتی ہے تو کیا وہ کھانا کھا سکتے ہیں؟ یاد رکھیے شرعی اعتبار سے وہ کھانا کھانا حرام نہیں ہے، گو وہ ثابت شدہ کھانے نہیں ہیں، دونوں بات ایک جگہ ہے، لیکن ایسے کئی کھانے جو ثابت نہیں ہیں لیکن وہ حرام نہیں ہیں، چونکہ کچھ جگہ اسلام نے کیا حلال ہے بتایا باقی حرام قرار دے دیا، اور کچھ جگہ کیا حرام بتایا باقی سب حلال قرار دے دیا، جیسے کہ تجارت میں سود کو حرام قرار دے دیا باقی سب حلال ہے۔ اب ہر چیز نہیں بتایا کہ یہ بزنس حلال ہے کہ وہ بزنس حلال ہے، کیا وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا بتا دیا، مطلب باقی چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، تو کئی جگہ کیا نہیں کرنا ہے بتایا اور کئی جگہ کیا کرنا بتایا ہے۔ عبادت میں کا نماز ایسی ہوتی اس کے علاوہ نہیں ہوتی تو کیا کرنا بتایا ہے، وضو میں بتا دیا کن سے ٹوٹتا مطلب باقی چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، تو کئی جگہ کیا کرنا بتایا کئی جگہ کیا نہیں کرنا بتایا، تو لہٰذا یہ وہ کھانوں میں نہیں ہے جو حرام ہے، اور کھانے جو حرام ہے بتا دیے گئے کون کون سے کھانے حرام ہے۔ پہلا کہا کہ وہ جو مردار ہو، ہے نا، مردار جانور یا پھر خون یا پھر خنزیر، اور وہ چیزیں جس پہ اللہ کے علاوہ نام لیا گیا ہو، یہ چیزیں حرام ہیں، باقی سب حلال ہے، تو یہ حلال میں ہے۔ اگر کوئی کہ نہیں یہ کھانا چونکہ لڑکی کی طرف سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں اس میں نہیں کیا گیا لہٰذا حرام ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے ہمارے تمام وہ کھانے حرام ہو جائیں گے جو نبی سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ گھر بنایا میں نے دعوت کیا حرام، نبی ثابت نہیں، گاڑی لیا خوشی مٹھائی کھلا حرام، نبی ثابت نہیں، بیٹا ہوا خوشی سے پیڑے کھلائے حرام، نبی سے ثابت نہیں، سمجھ رہا، تو یہ ان میں نہیں ہے جو حرام کھانے لہٰذا حلال ہے۔ اب کوئی کہیں گا نہیں تو وہ تو ظلم ہے، تکلیف دی جاتی ہے، دیکھیے یہ تمام چیزیں تو لوگوں نے کیا ہے نا، لیکن لوگوں کے کسی ظلم زیادتی کرنے سے ہم کسی چیز کو مکمل حرام قرار دے دیں، پورے دنیا بھر کی حرام قرار دے دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں لڑکی کا کھانا اس پہ ظلم ہو رہا ہوں گا، نبی نے یہ نہیں کیا، وہ تکلیف سے کھلا رہا ہوں گا، وہ سود پہ لے کے کھلا رہا ہوں گا، لیکن کیا دنیا کے 100% والد یہی کر رہے ہیں؟ سود پہ لے کے کھلا رہے، مجبوری میں کھلا رہے؟ نہیں، کچھ خوشی میں اتنا لٹا رہے کہ لوگوں کو دونوں ہاتھ سے بولا پڑا رکو یہ اسراف ہے، یہ غلط ہے، اتنا ان کو اللہ نے دے رکھا ہے، کچھ ایسے بھی ہو سکتے، لیکن ہم کو تو شریعت بولتی جو دکھتا ہے اس پہ اعتبار کرو۔ اب مجھے کیسے معلوم آپ کے دل کے حالات کیا ہے کہ آپ مجبوری میں کھلا رہے ہیں خوشی سے؟ میں تو سمجھوں گا دعوت آیا تو آپ نے خوشی سے کھلایا، پازیٹیو پارٹ تو یہ سمجھ رہا بات کو، تو لہٰذا یہ حرام کھانوں میں نہیں ہے، لیکن اگر یہ کھانے کو بند کر دیا جائے تو ریکمینڈڈ ہے، یہ بہت اچھا ہوگا، شادیاں اور سستی اور ہلکی ہو جائیں گی۔ آلریڈی کئی برڈنس لڑکیوں والوں پہ دے دیے گئے، ایک اور برڈن کھانے کا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا برڈن ہوتا ہے، جہیز کے بعد سب سے بڑا خرچہ کھانے کا ہی ہوتا ہے، لہٰذا اگر یہ بھی ہٹا دیا تو اچھی بات ہے، لیکن کیا کرے، اس کو حرام تو قرار نہیں دے سکتا، جو کر سکتا ہے کرے، اور ماشاءاللہ اس کے فائدے ہوئے الحمدللہ۔ بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے ہمارے اپنی فیملی میں تحریک چلائی کہ لڑکیوں کھانا نہیں کریں گے، ماشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہو گئے۔ اب میں کہہ رہا ہوں ولیموں کو بھی ختم کرو، بس 50 اور 100 میں نپٹ ڈالو، 2-2 ہزار 3-3 ہزار کی ولیمے، 4-4 اور 5-5 ہزار لوگوں کی ولیمے ہوتے ہیں وہاں بازاروں میں، کیونکہ وہ ایک ہی کھانا بنتا ہے ننخلیا، سستا بھی پڑتا ہے، بلاؤ لوگوں کو، خوب ہزاروں میں بلائے جا رہے، سمجھ رہے بات؟ کئی جگہ 500-600 لوگ بلائے جا رہے ہو، 500-500 روپے پلیٹ کھلا رہے ہیں، کئی جگہ 20-20 50-50 روپے میں ایک آدمی نپٹ رہا تو 4-4 5-5 ہزار بلا رہے، دونوں غلط ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ولیموں کو بھی اب سادہ کرو، نہیں وہ اسراف ہے شادیوں میں، تو میں کہتا ہوں پھر ولیموں کو بائیک آؤٹ کرو، اس میں بھی اسراف ہو رہا ہے، اس کے کھانوں کو بولو نہیں کھاتے ہم کیونکہ اس میں بھی اسراف ہو رہا ہے، تو آپ کوئی کرائٹیریا نہیں باندھ سکتے، تو لہٰذا یہ حرام کھانوں میں سے بہرحال نہیں ہے، اسراف نہیں ہونا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ آپ کو اگر پتہ ہو ظلم زیادتی ہو رہی ہے کسی پر تو آپ احتیاط کریں، بٹ یہ کہہ دینا کہ یہ حرام ہے یہاں جانا چونکہ اس میں غلط کام کی وجہ سے کھانا ہو رہا ہے، جہیز لیا جا رہا ہے فلاں ہے، اگر ایسا کریں گے تو پھر ہم دنیا کی کوئی دعوت اور کوئی کھانا نہیں کھا سکتے، کیونکہ کچھ نہ کچھ وہاں بھی پرابلم ہے ہی۔ ولیموں کے اندر اسراف ہو رہا ہے، ولیموں میں ادھار لا کے لوگ کام کر رہے ہیں، ولیموں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، ولیموں کو بڑے بڑے ہالوں میں کر رہے ہیں، تو کیا وہ بھی بائیکاٹ؟ تو ایسا دیکھا جائے تو پھر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی کھانا ہمارا نہیں۔ جیسا کہ آپ کا دوست بولا چلو میں نے گاڑی لیا کھانا کھانے، آپ بولیں گے نہیں گاڑی لیا خود اسراف کیا، آپ کھانا کھلا رہا نہیں آتا، تو ایسا تو پھر سارے کھانے بائیکاٹ کر کے آپ کو جنگل میں جا کے رہنا پڑے گا۔ تو یہ کھانا میں کہتا ہوں ریکمینڈڈ ہے، نہیں ہونا چاہیے، تو میں وہاں یہ بھی کہتا ہوں کہ ولیموں میں بھی جو 150 پہ نپٹ دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا بہرحال کوشش کرے کہ ایسے کھانوں کو اوائڈ کرے، لوگوں کو سمجھائے۔ بٹ آپ کا سوال تھا کیا یہ جائز ہے، تو ہاں یہ جائز ہے، اس کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔